1960 سے لے کر 1965 تک سیکنڈ ایئر پلان دیا گیا. سیکنڈ 5 ایئر پلان اسے کہتے ہیں, اور آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چیدہ کیا نکات تھے اور اس کے اندر کیا پوائنٹس تھے, یا اس کو کس طریقے سے ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے. پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ٹو اٹین این انکریز ان نیشنل انکم بائی 24%. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ رکھا گیا تھا ٹو اچیو این انکریز آف اباؤٹ 10% ان پر کیپٹا انکم, یعنی 10% پر کیپٹا انکم میں انکریز کیا جائے. ٹو پرووائڈ دا اپرچونٹی آف امپلائمنٹ ٹو 2.5 ملین پیپل, یعنی 25 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ دی جائے گی. ٹو گیٹ این انکریز آف 14% ان ایگریکلچر آؤٹ پٹ, 14% انکریز کیا جائے گا ایگریکلچر آؤٹ پٹ میں. یہ اس کے گولز تھے. ایک اور گول اس کا یہ تھا کہ ٹو انکریز انڈسٹریل پروڈکشن اپ ٹو 14% ان لارج اسکیل ایز ویل ایز میڈیم اسکیل انڈسٹریز. اس کا 5th پوائنٹ تھا ٹو انکریز دا انڈسٹریل پروڈکشن آف کاٹیج اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹریز اپ ٹو 25%, یعنی 25% انکریز کیا جائے کاٹیج میں اور اسمال اسکیل انڈسٹریز میں. لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ رکھا گیا تھا ٹو انکریز ایکسپورٹ ایٹ دا ریٹ آف 3% اینول انکریز, یعنی 3% اینول انکریز کیا جائے گا ایکسپورٹ میں. یہ تمام تر اس کے گولز تھے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو بجٹ ریکوائر تھا وہ تھا 23 بلین, جو کہ ان تمام اوور آل ٹارگٹس کو جو کہ سیٹ کیے گئے تھے ان کو اچیو کرنے میں مدد کرے گا. اس بجٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. 12.4 بلین جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے لیے رکھے گئے تھے, 3.8 بلین سیمی پبلک سیکٹر کے لیے رکھے گئے تھے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے 6.8 بلین روپیز رکھے گئے تھے. اس طرح اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ بجٹ ڈیوائڈ کیا گیا تھا ڈفرینٹ سیکٹرز میں. اور پلان ختم ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی حد تک اچیومنٹ بھی کی گئی. اب ہم اس کی اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اچیو کیا تھا اس گول کے تھرو اور اس بجٹ کے تھرو. پہلی اچیومنٹ تو یہ تھی کہ نیشنل گراس انکم ایکسیڈڈ بیونڈ ایون 30%, یعنی 30% سے زیادہ نیشنل انکم ایکسیڈ کر گئی تھی, جو کہ کافی حد تک ایک اچھی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ یہ کہ ایکسپورٹس ور انکریز ایٹ دا ریٹ آف 7% پر اینم. ایکسپورٹ جس کا ٹارگٹ 3% رکھا گیا تھا وہ 7% تک اوپر چلی گئی تھی. ان انڈسٹریل سیکٹر مور دین 40% گروتھ واز ریکارڈڈ, اور ان ایگریکلچر سیکٹر مور دین 15% گروتھ واز ریکارڈڈ. ان پوائنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ان دنوں یا اس ایرا میں بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا, اور یہ سیکنڈ ایئر پلان کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا. اس نے نہ صرف ڈیفائنڈ گولز کو اچیو کر لیا تھا بلکہ یہ کافی آگے نکل گئے تھے. اب نیکسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تھرڈ 5 ایئر پلان کیسا تھا اور اس کی کیا کیا اچیومنٹس تھیں.